بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وآقانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا
مولانا محمد وبارك وسلم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے باول نہ جامی میری جولی عملوں کالی سویا ربا میرے باول نہ جامی میری جولی عملوں کالی میں ادنا تے اسفل ازلوں تیری ذات ازل تو عالی میں ادنا تے اسفل ازلوں تیری ذات ازل تو عالی پر نام لیوا محبوب تیرے نال جدے موڈے کملی کالی. اے جملہ سارے میرے نال مل کے کہہ دیو. پر نام لیوا محبوب تیرے نال. ذرا گونج پہ جائے نام لیوا محبوب تیرے نال جدے موڈے کملی کالی. آزم ساڈے عیب چھپاسی جڑا عرب و عجم دا والی. واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جامع ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم برہانہ و اعظم شانہ و بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے جمعہ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے.
آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم رمضان ہے، اور اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے کہ یوں سمجھیے کہ وہ رحمتوں کی برسات ہے۔ دینی کتب کا مطالعہ کریں تو ایک بات سامنے آتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں کی عیدیں ہوتی ہیں ایسے ہی فرشتوں کی بھی عیدیں ہوتی ہیں۔ انسانوں کی عید دن کو ہوتی ہے اور فرشتوں کی عید رات کو ہوتی ہے۔ شرعی لحاظ سے مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، ایسی عیدیں کہ جن میں رب نے ایک نماز بھی رکھی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم تو میلاد النبی کو بھی عید مناتے ہیں، تو پھر دو کیسے ہو گئی؟ اور اگر آپ نے نہ سوچا تو کوئی اور سوچ لے گا، اور آپ کے لیے اس کے پاس ایک اچھار آ جائے گا کہ آپ کے خطیب نے کہا ہے کہ دو عیدیں ہیں تو تم تیسری کہاں سے مناتے ہو؟ تو صاحب اس کا بھی جواب دیتا چلوں کہ وہ جو دو عیدیں ہیں وہ شرعی عیدیں ہیں جن میں ایک نماز بھی رب نے رکھی ہے، اور جو عید میلاد النبی ہے یہ لغوی اعتبار سے عید ہے، لغوی اعتبار سے۔ اور ویسے تو میرے آقا علیہ السلام نے جمعہ المبارک کو بھی عید قرار دیا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں جو دن کے وقت ہوتی ہیں، اور فرشتوں کی بھی دو ہی عیدیں ہیں لیکن ان کی عیدیں رات کو ہوتی ہیں۔ اور وہ دونوں کون سی ہیں؟ ایک شب برات ہے، دوسری شب قدر ہے۔ ایک شب برات اور دوسری اور شب برات 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں، اور شب قدر 27ویں رمضان کی رات کو کہتے ہیں۔ یہ دو عیدیں فرشتوں کی ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو عید کے دن آپ کسی کے گھر چلے جائیں تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جائیں عید کے دن، وہ خوش ہوتا ہے، وہ آ جائے آپ خوش ہوتے ہیں، اور تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ تو عید پہ آیا تھا نا ہمارے گھر، ہمارا بڑا تعلق ہے آپس میں، تو میرے رب نے فرشتوں کی عیدوں والی راتوں کو ہمیں بھی ان میں شامل رہنے کا حکم دے دیا۔ ان کی عید میں بولیے شامل ہونے کا حکم دے دیا۔ ہماری عیدوں میں وہ شامل ہوتے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ ہماری عید ہو تو فرشتے شامل ہوتے ہیں، ہم گھر سے چلتے ہیں وہ نیکیاں لکھنا شروع کرتے ہیں، وہ قدم قدم پر ہماری نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں وہ بھی آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری محفل مکمل ہوتی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جا کر ڈائری پیش کرتے ہیں، مولا ہم زمین پہ گئے تھے فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں مسجد میں فلاں مسجد میں فلاں عیدگاہ میں تیرے فلاں فلاں بندے آئے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ کبھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ کبھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وہ کبھی ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، وہ کبھی جزاک اللہ کہہ رہے تھے، وہ کبھی
کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ جس محفل میں ہم گئے تھے نا، چاہے وہ جمعہ کی محفل ہو، چاہے وہ عید کی محفل ہو، چاہے وہ 11ویں کی محفل ہو، چاہے وہ معراج کی محفل ہو، چاہے وہ محرم کی محفل ہو، چاہے کسی گھر میں محفل نعت ہو، چاہے کسی گھر میں محفل میلاد ہو، کوئی بھی محفل ہو، فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر ڈائری پیش کرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں مجھے بولیے نا، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا باقی تو ٹھیک ہے، کافی سارے بندے ارادتاً آئے تھے کہ ہم محفل میلاد میں جا رہے ہیں، لیکن ایک بندہ وہ گھر سے میلاد کی محفل میں شامل ہونے کے لیے نہیں چلا تھا، وہ تو گھر سے نکلا تھا بازار جانے کے لیے، سودا سال خریدنے کے لیے، کچھ اپنے گھر کے لیے لانے کے لیے، کوئی اپنے ذاتی کام سے نکلا تھا۔ جب اس کے کان میں آواز پڑی درود و سلام کی، کہیے نا سبحان اللہ، میرا دل کر رہا ہے نا آپ سے سبحان اللہ سننے کا، سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ مولا وہ تو اپنے کام سے جا رہا تھا، لیکن جب گزرا پاس سے کان میں آواز آئی درود و سلام کی، کان میں آواز آئی نعت مصطفیٰ کی، کان میں آواز پڑی میلاد مصطفیٰ کی، کان میں آواز پڑی میلاد مصطفیٰ کی، اس کے قدم آگے نہ جا سکے، اس کے قدم رک گئے، وہ بجائے ادھر جانے کے محفل میں آ گیا تھا، لیکن مولا گھر سے عبادت نہیں چلا تھا، گھر سے اور کام کے لیے چلا تھا۔ میرا رب ارشاد یہ فرماتا ہے کہ لا یشقی جلیسہم، اے میرے فرشتوں یہ جان لو کہ جو میری محفل میں ارادتاً آئے تھے محفل ذکر میں، وہ اتنے خوش نصیب ہو گئے تھے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے ہماری عیدوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اب رب نے کہا میرے بندو، اب فرشتوں کے بھی دو عیدیں ہیں، ایک ہے شب برات، ایک ہے شب قدر۔ جب شب برات کا موقع آیا رب نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اب کیا ہوا؟ فرشتوں کی عید آنے والی ہے، 15 شعبان، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور راوی ہے حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار حلقہ، حسین بن عمران کے ابا جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج، ہم سنیوں کے پیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنا بھی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں جب 15 شعبان کی رات آ جائے فَقُومُوا لَيْلَهَا، فرمایا اس رات کو قیام کیا کرو، کیا کیا کرو؟ قیام کیا کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ قیام کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات قیام ہی میں گزارنی ضروری ہے، مطلب یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، چاہے وہ آپ قیام کی حالت میں کریں، چاہے رکوع کی حالت میں کریں، چاہے سجدہ کی حالت میں کریں، چاہے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، چاہے ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھنا شروع کر دیں، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، آپ کی وہ رات عبادت میں گزر جائے گی۔ قوموا لیلہا۔ اچھا آقا یہ تو فرمائیے کہ جب ہم 15 شعبان کی رات کو عبادت کریں گے تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ اس لیے کہ انسان تو پہلے لینے کا سوچتا ہے، اپنا سوچتا ہے کہ میں کسی کو خدمات اپنی بات میں دوں گا، مجھے کیا ریوارڈ ملے گا، مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو مولا ہمیں کیا ملے گا؟ امام الانبیاء حبیب کبریاء شیخ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماں جی روایت فرماتی ہیں حضرت اماں عائشہ
کی صحابیہ بیٹی، عابد باپ کی عابدہ بیٹی، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے 15 شعبان کی رات تھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام فرما ہوئے، جب کچھ رات کا پہر گزر گیا، جب آدھی رات کا ٹائم گزر گیا، جب میری آنکھ کھلی میں نے آقا علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ موجود نہ پایا، فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی، میں آقا کی تلاش میں نکلی، تلاش کرتے 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 میں جنت البقیع میں آ گئی۔ کہاں پہنچ گئی؟ جنت البقیع میں۔ اب جب وہاں پہنچی آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کدھر آ گئی ہو رات کے اس وقت میں؟ عرض کی حضور جب میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ آقا نے فرمایا عائشہ میں تجھے بتاؤں کہ آج کی رات کون سی ہے؟ فرمایا آج کی رات وہ رات ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کو جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال میں جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے خالق کائنات ان سارے بچوں کے نام اس رات کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگلے سال میں کون پیدا ہوگا، کس گھر میں کس گھر میں کس گھر میں بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی، وہ سارے نام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان سب کے نام بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو بتا دیا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں فلاں دن کو اتنے بجے فلاں جگہ پہ فلاں گھر میں فلاں مقام پہ فلاں بندے نے مرنا ہے، اس کی روح تم نے قبض کرنی ہے، پورے سال کا بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اس رات کو لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے، اگلے پورے سال میں لوگوں کو جس کو جتنا رزق ملنا ہوتا ہے وہ اس رات کو رزق والے فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی رات کو یہ آوازیں بھی آتی ہیں، حدیث پاک میں موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، آسمان دنیا پہ۔ اور یہ عقیدہ ہمارا اپنی جگہ موجود کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کے قریب ترین آ جاتی ہے، قریب آ جاتی ہے۔ اور پھر پوری رات یہ آواز آتی ہے الا من مستغفر فاغفر له، آواز آتی ہے کہ ہے کوئی بندہ ایسا جو آج اللہ سے اپنے قوم کی معافی مانگے، اللہ فرماتا ہے میں آج اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا تو آ جائے۔ اگر کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو آج آئے مجھ سے رزق کی وسعت مانگ لے، میں اسے رزق کے خزانے عطا فرما دوں گا۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں الا من مبتلین، کہ ہے کوئی کسی بھی تکلیف میں مبتلا، کوئی بھی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی آفت، اگر کسی کو ہے تو آج آئے مجھ سے مانگے، میں اس کی وہ آرزو وہ تمنا پوری کر دوں گا۔ پوری رات کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور کدھر رزق کے خزانے اس فرشتے کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر رب خود فرما رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق کہ بندو آؤ آج مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں کہ میرا رزق تنگ ہے،
مجھے اتنا ملتا نہیں ہے جتنا خرچ ہو جاتا ہے، میری آمدن کم ہے، میری انکم کم ہے۔ آج کی رات 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ خود بلا کے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس نے اپنی رحمت کی دکان کھولی ہوتی ہے، فرماتا ہے آؤ جس کو جو چاہیے لے جاؤ۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے اشارے گرامی آقا فرماتے ہیں یہ جب رات آتی ہے تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بندوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اب بکری تو بہت بڑی ہوتی ہے نا، بکری کے ایک کان کے بال اگر کوئی گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، ایک کان کے بال کوئی نہیں گن سکتا۔ پھر پوری بکری، پھر بکری بھی نہیں بکریاں، اور پھر بکریاں بھی اس قبیلے کی کہ پورے عرب میں اس سے زیادہ بکریاں کسی اور قبیلے کے پاس نہیں تھی، تو ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے، عبادت کی رات ہے، فرشتوں کی عید کی رات ہے، فرشتے اس رات کو عید مناتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سر مسجود ہوتے ہیں، وہ اللہ کرتے ہیں۔ جب ہم بھی اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آ جائیں گے تو فرشتے کتنے خوش ہوں گے، مولا یہ ہماری عید میں آ گئے، مولا یہ ہماری عید میں آ گئے۔ اور جب فرشتے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہماری دعا کے قبول ہونے میں پھر بھی کچھ رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کے اشارے گرامی ویسے پر موقع مجھے حدیث یاد آئی ہے، بڑی موقع پہ حدیث یاد آئی ہے، اس لیے کہ جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے نا شب برات والی، شب قدر والی، کہ جی رزق کی تنگی میں جو مبتلا ہے وہ مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے رزق کو خزانے عطا فرما دوں گا، اس کا رزق کشادہ کر دوں گا۔ ممکن ہے مہینے بعد 2 مہینے بعد کوئی آگے مجھے کہے کہ جی آپ نے کہا تھا 15 شعبان کو عبادت کرو رزق کھل جائے گا، میں تو پوری رات عبادت کرتا رہا، میں تو پوری رات مانتا رہا، لیکن میرا رزق تو کوئی نہیں کھلا، وہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے۔ تو اس کے لیے بھی جواب، اور وہ جواب کیا؟ جواب بھی اپنی زبان سے نہیں، آقا کی زبان سے، وہ اپنی آقا کی زبان سے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ دعا مانگتا ہے اور بڑا گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، انتہائی عاجزی کے طور پر اس کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا لباس خاک آلود ہوتا ہے، اور وہ انتہائی پراگندہ حالت میں رب سے مانگتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے اسے تو ضرور ملے گا، تو بہت گڑ گڑا کر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی تضرع کے ساتھ، بڑی زاری کر کے مانگ رہا ہے، اسے تو ضرور ملے گا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اس کے جسم کا لباس مجھے بولیے حرام کا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام مال کی ہے، لباس بھی حرام کا، غذا بھی حرام مال کی۔ آقا فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب کوئی بندہ اگر 15 شعبان کو پوری رات جاگتا رہے، مانگتا رہے، کل وہ یہ کہے میری دعا قبول نہیں ہے، اسے اس بات پہ بھی غور کر لینا چاہیے، اسے اس بات پہ بھی غور کر لینا چاہیے۔ لوگوں کے مال پہ ہاتھ صاف کرنے والا، ڈنڈی مارنے والا، کم تولنے والا، ملاوٹ کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، اللہ اکبر، اینٹیں رگڑ رگڑ کے اس کو مرچوں میں شامل کرنے والا، اور دودھ میں پانی ملانے والا، پانی میں دودھ ملانے والا،
آج کل تو بڑے عجیب عجیب حربے استعمال ہوتے ہیں. دودھ جو بنایا جا رہا ہے، آپ مجھ سے زیادہ نیٹ کے ساتھ چاچے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، کچھ تھوڑا بہت مجھے بھی معلومات ملتی رہتی ہیں کہ سرف ڈال کر، شیمپو ڈال کر دودھ بنایا جا رہا ہے اور وہ لوگوں کو سپلائی ہو رہا ہے. اور یہ جو فروٹ ہم کھاتے ہیں، یہ جو سبزیاں کھاتے ہیں، ان کو جانوروں والی دوا والے ٹیکے لگا کر، جس نے 1 مہینے میں جس پھل نے پکنا ہوتا ہے اسے 1 آدھ میں پکا لیا جاتا ہے. جب کوئی بندہ یہ کرے اور پھر کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی. اور آقا علیہ السلام کو ارشاد گرامی ہے، دعا بظاہر جو قبول نہیں ہوتی نا، اس کے بھی بڑے دلچسپ قسم کے اسباب ہوتے ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے، بندہ حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، غذا بھی حلال کی ہے، لباس بھی حلال کا ہے، کوئی دھوکہ خار کچھ بھی نہیں کرتا، پاکیزہ زندگی، لیکن پھر بھی اس کی دعا کو رب اس طرح قبول نہیں کرتا کہ ادھر سے مانگے ادھر دے دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. اور اس کا سبب جو آقا نے بیان فرمایا، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. سبب جو آقا نے بیان فرمایا، آقا فرماتے ہیں بندہ عبادت گزار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ کو اس بندے سے بڑا پیار ہوتا ہے. اللہ کو اس بندے سے، بولیے تو صحیح نا، بڑا پیار ہوتا ہے. جب وہ مانگتا ہے نا، اللہ اسے نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے تیرا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اگر میں نے دے دیا تو مانگنا چھوڑ دے گا. جتنے پیار سے تو مانگتا ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مانگتا رہے، میں سنتا رہوں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس کی بڑی عام سی مثال، آپ کے دروازے میں دستک ہو، آپ کا ایک پڑوسی آ جائے جو 4تھے 5ویں گھر میں رہتا ہے، کیونکہ 40 گھروں کا پڑوس ہوتا ہے. 5ویں 6ٹھے گھر والا پڑوسی آ جائے جس کے ساتھ آپ کی اتنی زیادہ کوئی انڈرسٹینڈنگ، اتنی زیادہ بیتکلفی نہیں ہے، لیکن جان پہچان ہے. وہ آ گیا کہ جناب مجھے آج 2000 روپے چاہیے. آپ کہیں گے اچھا 1 منٹ ٹھہر میں آتا. اندر گئے، 2000 روپے لایا، اس کے حوالے کر دیا، یہ لے لی. مالا سلام کر کے چلا گیا. اتنی دیر میں آپ کا دوست آ گیا، آپ کا بے تکلف دوست جس سے آپ کو پیار ہے، اسے آپ کے ساتھ پیار ہے، وہ آ گیا. نہ کوئی، آپ آ رہے، آپ کا دوست کھڑے ہے، تو یار 2000 روپیہ چاہیے. اچھا ٹھہر. آپ کے اندر سے روم کا دروازہ کھولا، اندر لائے، بٹھایا، چائے، پانی، بوتل، شربت، کولڈ ڈرنکس، جو بھی اس کی ضرورت ہے، بسکٹ، وہ پیش کیا. خدمت کر جو کر سکے وہ کی، گپ شپ کی. اس کے بعد 2000 روپے آپ اسے لے جائیں، یہ لے جاؤ. ایسا ہوتا ہے یا کوئی نہیں؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پہلے کے ساتھ جان پہچان تو تھی لیکن پیار نہیں تھا. اب جو آیا اسے آپ نے دیر سے دیا، لیکن پیار، محبت، خلوص اس کا اظہار پہلے کیا کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے. میرا رب بھی ایسے ہی بلا تشبیہ و مثال، جب کوئی بندہ اس سے مانتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، جو دھوکے باز ہوتا ہے، جو فراڈی ہوتا ہے، رب کہتا ہے فرشتوں دو اور فارغ کرو. اس کا بولنا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، اس کا ماننا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، اسے دے دو، بس فارغ کرو تاکہ آئندہ یہ میرا نام ہی نہ لے. لیکن جب اس کا پیارا بندہ مانگتا ہے، رب کہتا ہے ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، اسے مانگنے دو، اسے مانگنے دو. آئیے ایک اور میرے ذہن میں حدیث آ گئی. خوبصورت بات، اللہ اکبر. میرے آقا ایک صحابی کے دروازے میں تشریف لے گئے. میرے آقا کیا تشریف لے گئے؟ سمجھیں گے پوری کائنات اس کے دروازے پہ، ساری خوش نصیبیاں اس کے دروازے پہ، ساری سعادتیں اس کے دروازے پہ. آقا نے جا کے دستک دی اور باہر سے سلام کیا، السلام علیکم. اب صحابی نے سلام سنا لیکن جواب اونچی آواز میں نہیں دیا، باہر بھی نہیں آئے. آقا اسلام نے پھر سلام فرمایا، صحابی نے سن لیا،
دل میں جواب دیا، باہر بھی نہیں آئے۔ صحابی نے پھر سلام، آقا علیہ السلام نے پھر سلام کیا، صحابی نے پھر سنا لیکن باہر نہیں آئے۔ اب آقا کی تعلیم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ دستک دو یا 3 دفعہ سلام کرو، اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ اگر جب واپس ہونے لگے نا 3 دفعہ کے بعد، صحابی دوڑ کے آقا کی قدموں میں آ گئے، قدموں سے لپٹ گئے۔ آقا نے پوچھا تم گھر میں تھے؟ جی حضور میں گھر میں تھا۔ میرا سلام سنا تھا؟ جی حضور سنا تھا۔ جواب نہیں دیا؟ حضور دل میں دیا تھا۔ فرمایا باہر نہیں آئے؟ عرض کی حضور جب آپ سلام کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی زبان سے میرے لیے رحمت کی دعا نکل رہی ہے تو میں کیوں اسے روکوں؟ میں کیوں روکوں؟ آپ کی زبان سے میرے لیے سلامتی کی دعا نکل رہی تھی، میں ان کا جتنی لے سکتا ہوں لے لوں، جتنی لے سکتا ہوں۔ بولیے تو صحیح نا۔ اگر اس بات پہ بھی آپ کو مزہ نہیں آیا تو پھر پتہ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ آقا دروازے گئے، آقا صحابی کے دروازے پہ آقا سلام کر رہے ہیں، صحابی اسے موڑ نہیں گئے۔ جب آقا واپس مڑنے لگے صحابی دوڑ کے قدموں میں آ گئے۔ آقا میں نے سنا بھی تھا، میں نے جواب بھی دیا تھا، لیکن میں باہر اس لیے نہیں آیا تھا، میں چاہ رہا تھا آپ مجھے سلام کرتے جائیں، آپ رحمت کی دعا کرتے جائیں میرے لیے، ادھر سے رحمت کی برسات ہوتی رہے، میں برسات لینے کے خیال میں تھا، اس لیے آقا میں نے جواب نہیں دیا۔ اب آئیے واپس، بندہ مانگ رہا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، رب کو بڑا پسند ہے، رب کو بڑا پسند ہے۔ عبادت گزار جو ہوا، تہجد گزار جو ہوا، حلال کھانے والا جو ہوا، پورا توڑنے والا جو ہوا، سچی قسم بھی بہت ضرورت ہو تب بھی نہیں کھاتا، ملاوٹ تو کرتا ہی نہیں ہے۔ بندہ بڑا اچھا ہے، جب رب سے مانگتا ہے نا رب خوش ہوتا ہے، رب کہتا ہے بندے اور مانگ، بندے اور مانگ، تو مانگتا رہا میں سنتا رہوں گا، تو مانگتا رہا میں سنتا رہوں گا۔ تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اس لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس یہ مت سمجھنا کہ میرا رب مجھے دیتا نہیں ہے، اس کے نہ دینے میں بھی پتہ نہیں کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے نہ دینے میں بھی پتہ نہیں کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ کبھی بندے کو اس لیے بھی نہیں دیتا کہ وہ چاہتا ہے بندہ مانتا رہے۔ حضرات گرامی، شب برات آنے والی ہے، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں آزادی کو، 15 شعبان کی رات۔ آزادی کس بات سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس رات کو جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اس رات کو ان کی بخشش نہیں ہوتی، اس رات کو بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے باقاعدہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ پہلا، مشرک، شرک کرنے والا، اس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ آپ میرے ساتھ دیجئے گا۔ دوسرا آقا نے فرمایا چغل خور، کون؟ چغل خور۔ تیسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کینہ پرور، دل میں بغض رکھنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، کسی کے خلاف اپنے دل میں ایک انار رکھنے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے اور اپنے والدین کا نافرمان، اس کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کا واضح طور پر اعلان ہے کہ ہر ایک کو بخش دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یغفر لجمیع، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن ساتھ فرمایا الا مشرک او مشاجر
فرمایا اللہ مشرک کو بھی نہیں بخشتا، چغلخور کو بھی نہیں بخشتا، اور کینہ پرور کو بھی نہیں بخشتا، اور دوسری حدیث کے مطابق والدین کی نافرمانی کرنے والے کو بھی اللہ نہیں بخشتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس راہ کے آنے سے پہلے بلکہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو بھی خرابی میرے اندر ہے میں توبہ کرتا ہوں، جو آپ کے اندر ہے وہ آپ توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں اپنی آغوش میں لے لیں۔ حضرات گرامی، وقت ہو چکا۔ چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ اگر صفوں میں ہوں تو انہیں سائڈ پہ کر دیا کریں، اور صف تاکہ مکمل رہے، اور اپنی صفیں مکمل ابھی سے مکمل کر لیں تاکہ بعد میں آسانی ہو۔ اور شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ